الحمد للہ الذی نزل الفرقان نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کلاس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 تا 22 کو سمجھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کی بری رسومات کو بیان فرمایا اور سختی سے حکم جاری فرمایا کہ نسل انسانیت ان بری رسومات سے رک جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کو وراثت میں لے لو۔ اسلام سے پہلے مرد خود کو عورتوں کی مال و جان کا مالک سمجھتے تھے۔ جب مالک سمجھ لیا تو جو چاہیں کریں، لہذا عورتیں شدید مظالم کا شکار تھیں۔ شوہر بھی زیادتیاں کرتے اور شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد ورثاء بھی منمانیاں کرتے، لیکن دین اسلام نے ان مظالم کی روک تھام کرتے ہوئے عورتوں کا وراثت میں حصہ بھی رکھا اور عورتوں کی رضامندی اور اجازت کے بغیر کسی کے ساتھ نکاح کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ لیکن ان کی طرح آج ہم بھی ایسی غیر شرعی رسومات پر کاربند نظر آتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تم ان عورتوں کو اس وجہ سے مت روکے رکھو کہ تم ان سے لے لو اس کا کچھ حصہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے، یعنی عورتوں کا مال ہتھیانے کے لیے ان کو آگے نکاح کرنے سے نہ روکا جائے کہ عورت تنگ آ کر مجبور ہو کر سارا مال واپس کر دے۔ ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت میں ایسا کرنا جائز ہوگا کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ صریح بے حیائی کرے، یعنی اگر عورتیں صریح بے حیائی کریں یا وہ نافرمان یا بد زبان ہوں تو شوہر کو حق حاصل ہے عورت کو اس وقت تک نکاح میں روکے رکھے جب تک اپنا دیا ہوا مال واپس نہ کر لے، وصول نہ کر لے، کیونکہ قصور عورت کا ہے اور مرد مجبور ہو کر طلاق پر آمادہ ہو رہا ہے، اس لیے شوہر کو یہ حق دیا گیا۔ اگر عورت بے حیا بھی نہیں ہے، نافرمان اور بد زبان بھی نہیں ہے، لیکن عورت کسی اور وجہ سے ناپسند ہے یا طبعی طور پر ناپسند ہے، اچھی نہیں لگتی، تو ایسی صورت کے لیے آیت کے اگلے حصے میں خامدوں کو بہترین رہنمائی فراہم کی گئی۔ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، یعنی باحیا اور فرما بردار تو ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود وہ تمہیں پسند نہیں ہیں، تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے کہ ایک شے تم ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت خوبی رکھی ہو، یعنی کسی عورت کی طرف تمہارا طبعی میلان نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے تمہیں کوئی خیر عطا کرنی ہو، کوئی نیک اولاد عطا کر دے، یا وہ عورت تمہاری وفادار، فرما بردار اور ہمدرد ثابت ہو، تو تمہیں تو نہیں ہے معلوم نا، تو اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ گزران کرتے رہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ الزَّوْجِ، اور اگر تم ارادہ کر ہی چکے ہو کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا، تو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے ایک کو تم بہت سا مال دے چکے ہو، مہر دیا یا ہدیوں کی صورت میں دیا، بہت سارا مال تم نے اس کو دیا ہے، تم اس کی جگہ کوئی اور بیوی لانا چاہتے ہو، تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو۔ عورتوں کو مہر وغیرہ جو تم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لیا جائے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اسے واپس لوگے بہتان لگا کر اور واضح گناہ کے ارتکاب کر کے؟ ظاہر ہے مال وغیرہ لینے کے لیے تم عورت پر کوئی الزام لگاؤ گے تو جس سے تم گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم اس دیے ہوئے مال کو کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو، یعنی تمہارے درمیان دنیا کا انتہائی قریبی تعلق قائم ہو چکا ہے۔
یہ تو مال واپس لینے کی ایک وجہ ہو گئی کہ تمہارے درمیان دنیا کا انتہائی قریبی تعلق قائم ہو چکا ہے۔ دوسری وجہ آگے سنیے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے گاڑا عہد لے چکی ہیں۔ یہ گاڑا عہد قول و قرار نکاح کے وقت ہوتا ہے نا، جب مرد عورت کے مہر و نفقہ کی پوری ذمہ داری لیتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور جب عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے تم نکاح مت کرو۔ دور جاہلیت میں یوں ہوتا تھا کہ باپ کے فوت ہو جانے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا تاکہ گھر میں ہی رہے اور مال بھی قبضہ میں رہے۔ اس معاشرے میں بھی اس نکاح کو نکاح مخت کہا جاتا تھا، یعنی یہ بہت ہی برا نکاح ہے، لیکن چونکہ رسم کا حصہ بن چکا تھا نا تو کرنے میں کوئی آر محسوس نہ ہوتی تھی، تو دین اسلام نے سختی سے منع فرمایا کہ تم ایسے نکاح مت کرو، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو ہو چکا، یعنی آئندہ اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے اور غضب کو بھڑکانے والی ہے۔ ظاہر ہے جس عورت سے کبھی باپ بے حجابانہ ملتا تھا، آج اسی عورت سے بیٹا حجابانہ ملے گا تو کتنی بڑی بے حیائی کی بات ہے، اور یہ فعل اللہ کے غصے کو بھڑکانے والا ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا چلن ہے۔ تو یہ تھی وہ بری رسم جس کو وہ خود بھی برا ہی سمجھتے تھے، لیکن چونکہ رسم کا حصہ بن چکی تھی تو ان کو اس کے کرنے میں کوئی دشواری اور آر محسوس نہ ہوتی تھی۔ آج ہماری حالت بھی ایسی ہی ہو چکی ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر بری اور خلاف شریعت رسوم پر عمل کرنا ہمارے لیے اس لیے آسان ہو چکا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں رسم کا حصہ بن چکی ہے۔ عورتوں کا بے پردہ گھروں سے باہر نکلنا، چست لباس پہننا، خوب پرکشش لباس اور میک اپ کر کے نکلنا، شادیوں کی تقریبات میں مردوں عورتوں کا بلا روک ٹوک جمع ہونا، ان حرکات کو ہر شریف النفس انسان برا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ لیکن چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں ہماری رسوم کا حصہ بن چکی ہیں تو ہم ان کو اختیار کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، بلکہ ان کے خلاف کرنے پر ایک دوسرے کو آر دلاتے نظر آتے ہیں۔ یوں دین اسلام کے قوانین کی دھجیاں بکھیر کر ہم پھر بھی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات ہمیں تمام بری غیر شرعی رسومات کو جڑ سے اکھیڑ دینے کی ہمت عطا فرمائے۔ میں آپ کو تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی غیر شرعی رسوم کا حصہ مت بنیں، ایسی تمام رسومات کو ترک کر کے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلم اور مسلمات کو جنت میں جمع فرما دے، آمین یا رب العالمین۔